رانا صاحب آپ نے دونوں کی گفتگو سنی, دونوں ہی شکوہ کنائے ہیں اس وقت, اور جو خاص مہربانیاں آپ کی جماعت پہ اس وقت ہو رہی ہیں وہ سب اس پہ بات اس وقت کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے سوالات اٹھ رہے ہیں, تو آپ لوگ کیا واقعی مطمئن کر پائیں گے, یا واقعی اب مطمئن ہے کہ کسی کے سوال کا شاید جواب نہیں دینا اور میاں صاحب آگے اور چوتھی بار پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پی ٹی آئی کا تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ان کے پاس بڑی اچھی آپشن تھی کہ یہ نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن کرتے, دھڑلے سے کرتے, کے پی کے کی حکومت چلاتے, پنجاب کی حکومت چلاتے. انہوں نے تو جمہوری رستہ نہیں اپنایا. انہوں نے تو کہا کہ ہم سائفر کے اوپر جھوٹا پروپیگنڈا کریں گے کہ عالمی سازش تھی, امریکن سازش تھی, ملک میں نفرت کے بیج بوئیں گے, میر جعفر صادق کے نعرے لگائیں گے, آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے اور پھر 9 مئی جیسا واقعہ کریں گے. تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارا جو جمہوری رستہ نہیں اپنایا اور جو تصادم کا رستہ اپنایا, نفرت کے بیج بوئے, پولرائزیشن کی, تو یہ تو اپنے اعمال کو بھگت رہے ہیں. تو آج جب یہ شکایت لگاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, بھائی آپ نہ میر جعفر میر صادق کے نعرے لگاتے, آپ نہ نفرت کے بیج بوتے, آپ نہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے, آپ جمہوری رستہ اپناتے نا. اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج یہ کر رہی ہے, پتہ نہیں فلانا یہ ہو رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ. آپ تو خود ان کی پیداوار ہیں, آپ لوگ ان کے کندھوں پہ آ کے آپ نے حکومت کی. آپ تو اپنے بل ان سے پاس کراتے تھے, سینٹ کے نمبر آپ ان سے پورے کراتے تھے, آپ تو اپنے کولیشن پارٹنرز کو نہیں پوچھتے تھے. اپوزیشن تو چلے دور کی بات, آپ تو ان کو بھی ٹیلی فون کرا کے آپ سیاست کرتے رہے اپنی, آخری دم تک آپ جو ہے وہ ان کے سہارے پہ کھڑے تھے. تو آج جب یہ باتیں اور پھر تصادم بھی آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں, تو جو آپ نے ملک کے ساتھ کیا, جو جمہوریت کے ساتھ آپ نے جو دھجیاں اڑائیں, تو آج جب آپ شکایت لگاتے ہیں تو یہ میری بات تو سمجھ میں نہیں آتی. جہاں تک دیکھیں میاں صاحب کی بات ہے, ہم تو پولیٹکلی وکٹمائز ہوئے, ہمیں تو ٹارگٹ کیا گیا. پناما میں تو میاں صاحب کا نام نہیں تھا, لیکن اقامہ پہ ان کو نکال دیا گیا, وزارت عظمیٰ سے نکال دیا گیا, صدارت سے نکال دیا گیا. پھر وہ واٹس ایپ کے اوپر جے آئی ٹی بنتی تھی, پھر مانیٹرنگ جج بٹھائے گئے نیب کے اوپر جنہوں نے سزائیں سنائیں. تو ہمارا یہ کس نے کیا؟ اس وقت تو عمران خان کی حکومت نہیں تھی, حکومت تو سر آپ کی تھی, تو یہ کیا کس نے, یہ رویہ پھر آپ کے ساتھ کس نے رکھا؟ ان کے نام لیں کھل کے. نہیں میں نام لیتا ہوں نا. یہ اس نے کیا جو ان کے ٹکٹ بانٹ رہا تھا, ثاقب نثار نے کیا, اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا جو ان کے پی ٹی آئی کی ٹکٹیں بانٹ رہا تھا. تو آج دیکھیں ہمارا کمپیریزن کیسے آپ کر سکتے ہیں 9 مئی کے ساتھ, میر جعفر میر صادق کے ساتھ, جھوٹے سائفر پروپیگنڈا کے ساتھ, آئی ایم ایف کو خط لکھنے کے ساتھ. تو یہ تو ان کا معاملہ ہی علیحدہ ہے. لیکن آج جو مہربانیاں آپ کی جماعت کے ساتھ, وہ پھر اب ریلیف اب کون دے رہا ہے؟ ابھی تو چلے ایک طرح سے نگران حکومت ہے, کیا جوڈیشری آپ کے ساتھ ہے یا کوئی اور بھی ہاتھ ہے میاں صاحب کے سر کے اوپر؟ بڑی سمپل سی بات ہے, بوگس کیس تھے, انہوں نے ایک ایجنڈے کے تحت بنے, تو ان کیسز نے ختم ہونا ہے انشاءاللہ. وہ جو بوگس جو سیاسی وکٹمائزیشن ہوئی, وہ تو اب سب بچہ جانتا ہے کہ ثاقب نثار پی ٹی آئی کے ٹکٹ بانٹ رہا تھا, جنہوں نے مینج منور کیا ان سارے معاملات کو. جو جسٹس مرحوم ارشد ملک ہے, کس طریقے سے اپنی زندگی میں وہ اعتراف کر گئے تھے کہ ایون فیلڈ کی کوئی ایویڈنس نہیں تھی, کرپشن میرے پہ زور تھا. لیکن ابھی اعتراض کیوں پھر آپ کی جماعت پہ آ رہے ہیں؟ میں بار بار وہ ایک ہی سوال کر رہی ہوں کہ وہ ریلیف کہاں سے مل رہا ہے, کیونکہ ابھی تو دیکھیں ابھی تو کوئی ایسا شخص نہیں بیٹھا آپ کا اس وقت ہمدرد, شاید ابھی باقی ہوں سسٹم کے اندر موجود ہوں, تو ریلیف تو سسٹم سے ہی مل رہا ہے نا آپ کو. یہ سسٹم تو وہی ہے جو ماضی کا بنا ہوا ہے, ریلیف تو وہیں سے مل رہا ہے. وہ جو پلاننگ تھی, ایجنڈا تھا, وہ ختم ہو گیا. اور آج جو عدالتیں ہیں وہ انصاف کا تقاضا ہم ان سے کر رہے ہیں. ہمیں امید ہے میں شعیب شاہین صاحب سے ذرا پوچھ لوں. ٹھیک ہے, بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں عدالتیں انصاف کر رہی ہیں. ایک بات میں جی فرمائیے گا. پیپلز پارٹی کی بات ہے, وہ ہمارے ساتھ مد مقابل ہے, الیکشن ہم نے ان کے ساتھ لڑنا ہے. ان کو اب میرے خیال سے جو آگے کے حالات نا, ایک زبردست جلسہ ہم نے کیا, مقبول ترین طریقے لیڈر ہیں میاں نواز شریف, سب سے سینئر لیڈر ہیں, قیادت ہیں پاکستان کے اندر. انشاءاللہ ہم نے میدان مارنا ہے. میدان آپ نے وہ شیلا صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, میں پھر شعیب شاہین صاحب کی طرف جاتی ہوں. جی وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں بار بار, جی فرمائیے گا. رانا احسان صاحب کے صاحبزادے ہیں, میرے بہت چھوٹے بھائی ہیں, بڑے محترم ہیں, ہر لحاظ سے محترم ہیں. دیکھیں پاکستان میں یہ کوئی نیا نہیں ہے کہ پولیٹیکل لیڈر کے خلاف جو ہے وہ جھوٹے مقدمات بنا کے اسے جھوٹا کر کے اس کو حکومتوں سے ہٹایا جائے. لیکن عدالتوں کا ایک طریقہ کار ہے نا, سب کو معلوم ہے بھٹو شہید کا جوڈیشل مرڈر ہوا تھا, لیکن ریفرنس نہیں سنا جاتا. یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک دم سے پورا اس کو ایک عدالتی سسٹم کے تحت کیا جاتا ہے. اب جیسے کس کو نہیں معلوم کہ زرداری صاحب کے اوپر جھوٹے مقدمے ہیں, اور این آر او کیا تھا,
हाँ हाँ 8,000 से ज्यादा सियासी मुकदमात में लोग मुलव्वस थे, लेकिन चला सिर्फ जरदारी साहब के खिलाफ। तो उसमें यही बात की गई थी कि वो मुकदमात जो सियासी बुनियाद पर एक दूसरे के खिलाफ बनाए गए हैं और 10 साल से ज्यादा उनका कोई रिजल्ट नहीं निकला है, उन्हें खत्म किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी जगह बड़ी जगह आके कहूँ और कहूँ खत्म खत्म खत्म, नहीं, उनका एक अदालती तरीकाकार है। लेकिन यहाँ बड़ा तेजी से मामला चल रहा है। आप देखें कि उसी के ऊपर जरदारी साहब को जो पार्टी आती है वो पकड़ लेती है। मैं बिल्कुल शोएब शाहीन साहब से पूछूं, पूरी कर लेती है, हसरत पूरी कर लेती है, इन्होंने भी पकड़ा उन्होंने भी पकड़ा सर। तो और 10 साल बगैर सजा के जेल में रखा। तो भुट्टो साहब का भी वो अब आ तो नहीं सकते ना, डर किस बात का है, उनका जुडिशियल मर्डर हो चुका, अब अदालती रेफरेंस को सुनते नहीं है और बाकी लोगों को आप आओ रिलीफ देते हैं।